ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ رانا سہیل اپنے پروگرام گلوبل پلس کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کل پاکستان کے اندر ایک نئی تبدیلی آ رہی ہے۔ وہ تبدیلی یہ ہے کہ اب وہ سیاہ کردار جو ہے سفید کردار کا روپ دھارنے جا رہے ہیں آہستہ 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 آہستہ، اور ان کا نام ہے جناب کیونکہ خان صاحب یا خان صاحب کے پیروکار جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بقول کہ اس سے سیاہ شخصیت ہی کونی تھی ملک کے اندر، اب ان کے ساتھ انہیں کہا جا رہا ہے کہ سپہ سالار ہیں، گریس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور اس طرح کی باتیں کر کے ان کی خوش آمد کی جا رہی ہے، خوشنودی کی جا رہی ہے، کسی طرح سے ان سے تعلقات استوار ہو جائیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو یاد ہوگا 2018 کے اندر جب عمران خان صاحب الیکشن جیت کے آئے اور اس کے ایک سال بعد ہی فوج تقریباً ان کی پرفارمنس دیکھ کے تنگ آ گئی، کیونکہ جب وہ آگے جتنے بھی دعوے کیے تھے کہ یہ ہمارے پاس ٹیم ہے، وہ ٹیم ہے، کوئی ٹیم پرفارم نہیں کر سکی، تو تقریباً ایک سال کے بعد ہی فوج ان سے تنگ آ گئی۔ اور جب خان صاحب کو پتہ چلا، خان صاحب نے اسی وقت سے دوبارہ شروع کر دیا تھا جنرل باجوہ کی تعریف میں۔ جب آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کہتے تھے جو آرمی چیف ہے فوج کا باپ ہوتا ہے، اور اس طرح کی باتیں ہم ایک پیج پہ ہیں، تو یہ کوئی بات نئی نہیں ہے۔ سیاستدان یا دوسرے لوگ یا اس طرح کا مفادات حاصل کرنے والے، کسی ملک کا وزیر اعظم بن جانے سے بڑا مفاد کیا کسی کا ہو سکتا ہے؟ تو یہ اس طرح لوگ چھوٹے چھوٹے مفادات پر باپ بدل لیتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ صرف ایک آدمی نے نہیں کیا، یہ سیاستدانوں کا یا اس طرح کے عہدوں پہ پہنچنے کے لیے جو سیڑھیاں استعمال کرتے ہیں، یہ ان کا عام وتیرہ ہوتا ہے۔ تو اب اگر خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب جنرل عاصم منیر باجوہ کے ساتھ ہم تعلقات بنائیں گے، ڈائریکٹلی انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے گوہر ایوب کے ذریعے اپنی بہن علیمہ خان کے ذریعے یہ باتیں پہنچا دی ہیں، اور میرے جو پی ٹی آئی کے دوست احباب ہیں وہ اس بات پر خوش ہیں۔ وہ پہلے تو مائنڈ کرتے تھے نا، وہ جو بات ہم کرتے تھے کہ جنرل باجوہ یہ، خیر ہم نے اپنے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے کبھی کسی ایک ادارے کو یا اس کو، ہم عہدے کو ضرور ڈسکس کرتے ہیں، کسی ادارے کو نہیں کرتے، کیونکہ عہدہ جو ہے وہی کسی چیز کو اچھا یا برا بناتا ہے۔ وہ وقتی طور پر بنائے یا بعد میں آنے والے وقت کے لیے بنا دے، ہسٹری ایک چھوڑ جائے، جس طرح عدلیہ میں ہوا اسی طرح کسی ایک کریکٹر کے بارے میں تو بات کی جا سکتی ہے، بحیثیت ادارہ جو ہے اس کو ڈسکس کرنا اور چیز ہے، اور ایک شخصیت کو ڈسکس کرنا اور چیز ہے۔ تو میرا دوستوں سے، پی ٹی آئی کے دوستوں سے صرف یہی التماس ہے کہ عاصم منیر کے صرف اتنی ہی تعریفیں کریں، کیونکہ کل کو آپ نے پھر گالیاں دینی ہیں، تاکہ وہ آپ کو الفاظ واپس لیتے وقت پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ پاکستان کے اندر حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ ابھی تو خان صاحب نے صرف یہ ایفرٹ کیا نا کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے یہ اچھی نہیں ہے، انہوں نے ہم دونوں میں دوریاں پیدا کی ہیں، ادروائز میں بہت اچھا ہوں۔ تو یہ ان کا رائٹ بنتا ہے، سیاستدان ایسے ہی کرتے ہیں۔ کل کو یہ پیپلز پارٹی کو کہہ دیں گے کہ مسلم لیگ اور فوج نے ہم میں دوریاں پیدا کی ہیں، اس لیے میں پیپلز پارٹی کو پسند کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کل مسلم لیگ کو بھی کر لیں، کہ شہباز شریف صاحب تو کئی بار کہہ چکے ہیں کہ جناب ہم گفتگو کے لیے تیار ہیں، مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس وقت بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بھی سیاسی پارٹی ہیں، میجر یہی ہے نا جی، پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کسی بھی پلیٹ فارم پر نہیں کر سکتی۔ پلیٹ فارم کا مطلب یہ ہے پولیٹیکل پلیٹ فارم۔ آج کل سمجھا جا رہا ہے، پہلے ہوتا تھا فلیکس لگتے تھے، ہولڈنگ لگتے تھے، بورڈ لگتے تھے، پوسٹرز لگتے تھے، اب وہ ڈیجیٹل دور ہے سارا، تو جو ڈیجیٹل میں آ گیا وہ سب سے آگے ہے۔ تو خان صاحب کا مقابلہ یہ نہیں کر سکتے۔ خان صاحب کا مقابلہ نہ کرنے کی اور وجہ بھی ہے کہ خان صاحب نے اپنے ورکرز کو، اپنے ووٹرز کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود کہ خان صاحب کے ورکرز، سپورٹرز سب کچھ جانتے ہیں کہ خان صاحب اپنے 4 سال 4.5 سال جتنا بھی ٹائم ہے اس کے اندر یہ کچھ پرفارمنس نہیں دے سکے، عملی طور پر کوئی چیز نہیں دے سکے کہ وہ لڑائیں رکھیں، یہ دیکھیں جی ہم نے یہ، جیسے پیپلز پارٹی کیش کرواتی ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، بھٹو دور کے 4.5 سال دور، 4 سالہ دور میں یہ ہوا وہ ہوا، نواز شریف نے یہ کیا وہ کیا یہ کیا۔ خان صاحب کے دور میں ایسا ان کے پاس دکھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے جسے کہ ظاہراً یا دکھا سکیں کہ جناب یہ کوئی پروڈکٹ ہے، یہ خان صاحب نے پیش کی ہے۔ تو اس لحاظ سے پھر بھی اس کو انٹیکٹ رکھنا پارٹی کو، اور پھر جیل میں ہوتے ہوئے بھی، اور اس وقت جیل میں کہ جب
باہر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے وارداتی ہیں. خان صاحب کی جناب علی پلیٹ کے اوپر سب کا دھیان ہے، سب وارداتی ہیں کہ خان صاحب ہٹیں اور ہم آ جائیں. کیونکہ پی ٹی آئی کا ایک نام ہے، مقام ہے اس وقت ملک کے اندر. آپ لوگ اس سے ایگری کریں نہ کریں، ہاں میں ایگری کروں نہ کروں، لیکن وہ لوگ لائک کرتے ہیں اور فلم چلتی ہے لوگوں کی لائکنگ ڈس لائکنگ پہ. اور جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جناب ان کی فین فالوئنگ شپ ہے، تو شاہ رخ خان کی فلم چلنی ہے جی. جب شاہ رخ خان کا ہے ایرا تو اس کی فلم چلنی ہے. اس کو کاسٹ اس لیے کیا جاتا ہے، وہ فلم چلنی ہے. بے شک فلم فلاپ ہو جائے، سٹوری زیرو ہو، ڈائریکشن زیرو ہو، لیکن شاہ رخ کے نام پہ فلم چلتی ہے. تو خان صاحب کے نام پر یہ فلم ابھی تک چل رہی ہے. تو اس کی وجہ جو میں بتانے لگا تھا وہ یہ ہے کہ آپ، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کو بات سمجھانی ہو تو یا اس کے لیول پہ چلے جائیں یا اسے اپنے لیول پہ لے آئیں، پھر بات سمجھا سکتے ہیں. اب جب تک آپ کا لیول برابر نہیں ہوگا آپ بات نہیں سمجھا سکتے. تو خان صاحب نے جو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے نا جی اپنے ووٹرز کو، یا ان کو انہوں نے آس بندھائی ہوئی ہے اپنے سپورٹرز کے لیے، وہ یہ ہے کہ اگلے ہفتے، اگلے مہینے، بس اس کے عید کے بعد، بس محرم کے بعد، بس یہ ریٹائر ہو جائے، کیا نام ہے اس کا، قاضی فائز عیسیٰ، اس کے بعد بس عاصم منیر آ کے عاصم منیر سے رابطے ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یقیناً دیکھا ہوگا آپ نے، ہاں نہیں میں اس طرف دیکھ کے ہنسنے لگا تھا. میں اس کے اندر آپ پاکستان میں اب بھی چل رہا ہے کہ کینیڈا بلا دے، کینیڈا کا ویزا لگ جائے، امریکہ کا ویزا لگ جائے، آسٹریلیا کا ویزا لگ جائے. کیا کریں، مجبوریاں ہوتی ہیں. اور میں بات جن کی کرنے لگا تھی ٹریول ایجنٹس نہیں، ویزا ایجنٹس. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہوتا یہ ہے کہ ویزا ایجنٹ کہتا ہے جی، وہ اس میں ایک چیز ہوتی ہے پہنچ، کہ جی وہاں پہنچ کے پیسے دیں گے. آدمی آتا ہے جناب اس نرک میں تو فٹافٹ پھنس جاتا ہے جی، ادھر پہنچ کے پیسے دیں گے. ہاں ٹھیک ہے جی، کتنا جی 25 لاکھ، کینیڈا کا 25 لاکھ ہے جی. لیکن پیسے اس وقت ملیں گے جب کینیڈا پہنچ جائیں گے. ہر آدمی کہتا ہے وہ یہ بیچ وہ بیچ کر کے وہ اپنے 25 لاکھ کا ارینجمنٹ کرتا ہے. اب یہ پاسپورٹ منگواتے ہیں، پاسپورٹ لیتے ہیں، پاسپورٹ لینے کے بعد اسے کہتے ہیں اچھا آپ 5 لاکھ دے دیں، ذرا فیس جمع کرانی ہے، ویزا فیس. وہ کہتے ہیں 25 تو نہیں نا مانگ رہا، 5 ہی مانگ رہا نا، 5 لاکھ دے دیتے ہیں. اب 5 لاکھ روپیہ دے دیا اس کو. اب وہ بندہ پوچھتا ہے ہاں جی کہاں تک پہنچا؟ آپ کا کام ہو رہا ہے، آپ ہی کے وہ پاسپورٹ پہ کام ہو رہا ہے، وہ بنا دیا، وہ کرنے کا کاغذ بن رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. پھر آپ جاتے ہیں اگلے مہینے، ہاں جی کیا بنا؟ وہ جی ہو رہا ہے، آپ کو اتنی جلدی کس بات کی؟ ہو رہا ہے بس اگلے ہفتے ہو جائے گا. اس طرح کرتے کرتے وہ جی یہاں سے آ جائے گا، وہاں سے آ جائے گا، اب وہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، اب دیکھیں گے جی اب یہ جنگ چھڑ گئی تو اس واسطے یہ رک گیا کام، بس اس کے بعد یہ ہو جائے گا. اس کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ، اس کو کسی نہ کسی بہانے سے آس بندھائے رکھتے ہیں کہ اس کا 5 لاکھ بھی اپنے پاس رہے اور یہ بندہ کسی اور کے پاس بھی نہ جائے. اور وہ بیچارہ اسی کرتے 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 اس کی کالی مونچھیں سفید ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، چلیں کالے بال جو ہیں اس کے سفید ہو جاتے ہیں، اس کی عمر ہی گزر جاتی جا کے کام کرنے والی. تو اس طرح سے یہ آس بندھائے رکھتے ہیں. اور دوسری بات یہ، ایک اور مثال دے کے بات کرتا ہوں. ہاں میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ مثال لازمی دیں. وہ مثال یہ ہے کہ کسی نے آپ سے ادھار پیسے لیے ہوں، اگر آپ نے کسی کو صاحب حیثیت ہے کسی کو ادھار دیے ہوں آپ نے پیسے، تو آپ کا بڑا تجربہ ہوگا. آپ کہتے ہیں کہ وہ جی آپ نے مجھ سے 5 لاکھ روپیہ لیا تھا تو آپ نے 1 ہفتے کے ادھار پہ لیا تھا، تو وہ پلیز اب تو 1 مہینہ ہو گیا. ہاں مجھے پتا ہے 1 مہینہ ہو گیا، مسئلہ ہی کون نہیں ہے، مل جائیں گے پیسے، بس اگلے ویک میں مل جائیں گے. وہ میرے وہاں سے آنا ہے، چیک آنا ہو. پھر آپ اگلے ویک پتہ کرتے ہیں وہ یار چیک تو آنا تھا، تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، دیکھ لیتے ہیں. پھر آپ اگلے مہینے پتہ کرتے ہیں وہ آیا تھا چیک، یار وہ باؤنس ہو گیا. اچھا نہیں، ایک اور کو پیسوں کا کیا، وہاں سے پیسے آنے ہیں. وہ کدھر گیا جی؟ یار وہ سارا ختم ہو گیا. آپ کو پتہ میرا چھوٹا بھائی دبئی ہوتا ہے، تو دبئی والا آ رہا ہے نا 2 مہینے بعد، تو میں آپ کے سارے پیسے دے دوں گا، 2 مہینے تک آپ نہ پوچھیں.
اب دبئی والے بھائی کا ویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ جی آئے گا تو وہ پیسے مل جائیں گے۔ وہ بیچارہ اپنا 5 لاکھ لینے کے لیے اس کو ایسے لنگر آن اور لمبی ڈیٹ نہیں دیتے۔ یہ ذہن میں رکھیں، کوئی بھی اس طرح کا آدمی وارداتی بول رہا ہوں، کوئی بھی وارداتی یا فراڈی آپ کو لمبی ڈیٹ نہیں دے گا کہ جی 6 مہینے بعد لے لیں یا سال بعد لے لیں۔ وہ ہمیشہ ہفتہ 2 ہفتے مہینہ 10 دن کی وعدہ کرے گا، اور یہ مہینہ 10 دن وعدہ کر کے وہ میرے جیسے آپ جیسے لوگوں کے پاس آئے گا، جی فلاں بندے پیسے نہیں دیتا تو اب اس نے پھر اگلے مہینے کا وعدہ کیا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کتنی دیر ہو گئی ہے؟ وہ کہتا ہے جی مجھے تو 2 سال ہو گئے میرے پیسے نہیں دیے۔ آپ کہتے ہیں جی 2 سال ویٹ کی، 1 مہینہ اور ویٹ کر لو۔ وہ ایک مہینہ کر کے 2 سال کے 3 سال ہو جاتے ہیں، 4 سال ہوتے ہیں، اسی طرح ٹینیور ختم ہو جاتا ہے۔ تو خان صاحب جو اپنا یہ اپنے انٹیکٹ رکھے ہوئے اپنے ورکرز کو، میں فیکٹس بیسڈ بات کر رہا ہوں، یہ بھول جائیں کہ خان صاحب کو اب انہوں نے اقتدار دینا ہے دوبارہ، اور یہ بھی بھول جائیں کہ خان صاحب کو انہوں نے چھوڑنا ہے۔ کیوں نہیں چھوڑنا، اس کی میں ایک لاجک پیش کر رہا ہوں آپ کو۔ بھئی آرمی چیف آپ کا مخالف، جنرل عاصم منیر، آپ خود کہتے ہیں نا مخالف، وہ تو اگلی بات ہے نا جو آج کل آپ کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ کا مخالف۔ چیف الیکشن کمشنر آپ کا مخالف، چیف جسٹس آف پاکستان آپ کا مخالف، اور چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری پرائم منسٹر وہ آپ کا مخالف۔ تو خان صاحب کو کیسے رہائی ملے گی یار؟ بچوں والی باتیں نہ کریں۔ یہ خان صاحب نے صرف اپنے سپورٹرز کو، ووٹرز کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے، امید دلائی ہوئی ہے، آس دلائی ہوئی ہے کہ جناب علی بس اب کے آیا اس بار۔ اور یہ دوسری بات جو اب ٹرمپ کی کہہ رہے ہیں، ٹرمپ کے اندر جیسے کہ میں پہلے بھی کہتا ہوں، وہاں پر بے شک جو مرضی جیت جائے، امریکہ نے اپنی پالیسی کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ اگر ذاتی طور پر دوستیوں اور ان چیزوں کا ہوتا کہ امریکہ کے کہنے پہ ہوتا تو بلاول پرائم منسٹر ہوتا، جس طرح کا اس فیملی کے جو بائیڈن سے تعلقات ہیں۔ تو پرائم منسٹر، یہ اور بات ہے کہ وہ کیوں نہیں بنا، کیسے نہیں بنا، لیکن وہ اگر جو بائیڈن کہتا کہ اس کو بنائیں اور حالات بھی سازگار کریں اس کے لیے تو وہ ہو جاتا۔ امریکہ اس طرح نہیں کرتا کہ جناب علی وہ خان صاحب کو اپنے مقصد کے لیے تو لا سکتا ہے، خان صاحب کے مقصد کے لیے وہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ وہ بے شک ٹرمپ آ جائے، اوباما آ جائے، جو بائیڈن آ جائے، یا جو انہوں نے کی ہیں نامزد، کیا نام ہے وہ انڈین نژاد لڑکی ہیں ایک، ان کو کیا انہوں نے، اور نام بتا دیں گے، کوئی بات نہیں، بعد میں آ جائے گا، ابھی کل پرسوں اناؤنس کیا انہوں نے، اس لیے نیا نام ہے نا، یاد نہیں ہے۔ تو ویسے بھی انہوں نے کون سا جیتنا، یاد رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ الیکشن تو اس وقت حالیہ اعداد و شمار کے مطابق تو ٹرمپ جیت رہے ہیں، اور ٹرمپ کیوں جیت رہے ہیں اس پہ الگ سے پروگرام کروں گا کسی ایکسپرٹ کے ساتھ کہ ٹرمپ کیوں جیت رہے ہیں۔ تو فی الحال تو ہمیں یہ خان صاحب کا ہے جی کہ خان صاحب اللہ تعالیٰ کرے کہ ان پہ نرمیاں اور آسانیاں ہوں، پاکستان پر نرمیاں آسانیاں ہوں۔ اور یہ جو بات ہے کہ وہ باجوہ صاحب عاصم منیر صاحب مان جائیں گے، حافظ صاحب مان جائیں گے، چیف جسٹس صاحب مان جائیں گے، تو انہیں منانے کی تو بہت دیر سے کوششیں ہیں، یہ میڈیا پہ اب آ رہی ہیں۔ اور جب ہم جیسے لوگ اس وقت کہتے تھے نا اشارتاً کہ خان صاحب ہر شرط ماننے کو تیار ہیں، انہیں رہا کر دیا جائے، انہیں لندن بھیج دیا جائے، اور فوج یہ جانتی ہے کہ خان صاحب نے اپنا کام خود خراب کیا ہوا ہے کہ اگر یہ جیل میں بیٹھ کر ساڑھنے کو نہیں سنبھالے جاندے تو لندن انہوں نے کون سنبھالے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔